امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اس وقت اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 9، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریف شاہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ کبھی میں کبھی تم 2024 کی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ بدر محمود نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، ہانیہ عمر، جاوید شیخ، بشریٰ انصاری، عماد عرفانی اور نعیمہ بٹ شامل ہیں۔ یہ سیریز 10 سال بعد فہد مصطفیٰ کی ٹیلی ویژن پر واپسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے، اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نعمان اجاز، ہبہ بخاری، اسامہ خان، یشما گل اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات،
شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، بے شرم۔ بے شرم 3 خواتین سارہ، مشال اور صوفیہ کے گرد گھومتا ہے، اور ان کے علاوہ اس سیریل میں ملک رضا اور زاہد احمد بھی کہانی کے مرد کردار ہے۔ بے شرم گلیمر انڈسٹری، اعلیٰ طبقے کے خاندان اور اس کی جدوجہد کے سماجی مسائل سے نمٹتا ہے۔ حیدر بخت ایک خواہش مند سیاست دان ہے جو ملک کو بہتر بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور مشال کے مقابلے میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ ہمنا کی منگنی اپنے پھوپھی زاد بھائی قدیر سے ہوئی ہے جو ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، اور اس کی ایک بہن صبا ہے۔ سکندر حیدر کے والد کا بھائی ہے جو حیدر کے سیاست میں آنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ صبا حیدر سے شادی کرے، لیکن حیدر انکار کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے اور فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر اور زاہد احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور اس کی بیویوں کے تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دوسری طرف حاج کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ کہانی کا موڑ ناظرین کو پورے ڈرامے میں اپنی سکرین پر جمائے رکھے گا۔ زینب کے طور پر ماریہ واسطی ایک بیوہ ہے جس کی ایک بالغ بیٹی اشنا ہے۔ انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے جسے اپنے بگڑے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زینب کی گود لوئی ہوئی بیٹی ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ساجد حسن، روبینہ اشرف، اسامہ خان، شہود علوی اور عدنان جیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جس میں 2 خاندانوں کے سفر کا پتہ چلتا ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا۔ شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے خودکشی کی دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں منال خان اور دانش تیمور شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے
عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا وہ اس کی طاقت اور خدا پر گہرے ایمان کی قدر کرنا سیکھے گا؟ کیا عائشہ ازمیر کو ترغیب دے سکتی ہے اور اسے صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے، سلیم گھانچی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔